نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فلاح آخرت وہاں شفیعت لاکھو۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی اردو میں ہوگا۔ قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد مجھے 5 ایسے نقطے نظر آئے ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ ان نقطوں پر آپ کو بھی دعوت دوں کہ ہم مل کر اس پر غور کریں۔ 5 نقطے۔ نقطہ نمبر 1، پہلا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سب سے ایک سوال کرتا ہے کہ میں نے اکیلے کائنات بنائی تو کیا تمہاری زندگی کے مسائل میں مدد کرنے کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مشکلات حل کرنے کے لیے اکیلا کافی نہیں ہوں؟ جب اتنی کائنات یونیورس میں نے اکیلے بنایا ہے تو کیا تمہارے میں مشکلات حل نہیں کر سکتا؟ یہ سوال کرتا ہے۔ آئیں پوچھتے ہیں قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یخوفونک بالذی من دونہ، کہ آپ کو میرے علاوہ باقیوں سے ڈراتے ہیں۔ کوئی امریکہ سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، باقی جس کو اللہ گمراہ کرے فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اس کو کون ہدایت دے گا؟ تو یہی سوال ہے، اسی لیے فرمائیے کل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ رکھنے والے اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ آپ کہو میں کسی سے نہیں ڈرتا، میرے اللہ کافی ہے۔ اس وقت بھی امام خامنئی جو شہید ہوا تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور ابھی اسی وجہ سے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں تو سنی ہوں، کوئی شیعہ نہیں ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے اپنی جگہ پہ۔ اللہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، کہہ رہا ہے میری ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے۔ باقی اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہہ رہے انسان کو میں نے پیدا کیا نا، ساری انگلیاں، ڈیزائن، یہ انگلیوں کے پور، دل کا، پھیپھڑے، سب میں نے بنائے، حالانکہ بنے تو ماں کے پیٹ میں، کوئی ماں ڈاکٹر تو نہیں ہے، تو کیسے اس کے پیٹ کے اندر یہ سارے جسم بنے اور 80 کلومیٹر رگیں جو آپ دوسرے سے جڑی ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے وہ مشین بنائی ہے جو وسوسے پیدا کرتی ہے، خیالات پیدا کرتی ہے، جو زبان پہ تم نہیں لاتے لیکن ایک اوپینین بناتی ہے، یہ مشین تو میں اس کو جانتا ہوں کیونکہ میری بنی ہے۔ بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حی قیوم ہے، وہ ہمیں جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دل کے حال بھی جانتا ہے۔ قیوم کا مطلب ہے پاور میں ہے، پراپرٹی اس کی ہے، وہی دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں کافی بھی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہارے اوپر بھی میں نے کچھ کام بتائیں۔ کون سے؟ لین اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، اور تعظیم کے ساتھ ان کی نصرت کرتے رہے، اور اللہ کو قرضہ حسنہ دیتے رہے۔ اللہ کو کون سے قرضہ حسنہ دیں گے؟ جب اللہ کے لیے کسی غریب کی مدد کریں گے تو یہ جیسے اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کروں گا۔ یعنی آپ یہ کام کرو گے تو تیری برائیاں اللہ دور کر دے گا، اس دنیا میں نیک بن جاؤ گے، اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہری بن جائے، جنت ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ، نور پہ۔ کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے بھی موجود ہیں جن پہ وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہہ رہے ایک آدمی جس کو میں نے اس دین کی سمجھ دے دی۔ کیسے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کورس کی کتاب ہے، اسی سے میرا پرچہ چل رہا ہے، میرا ایگزامینیشن ہو رہا ہے،
بالغ ہوتے ابھی بھی اس وقت بھی آپ کو فرشتے نمبر دے رہے ہیں، کہیں پازیٹیو مل رہا ہے، کہیں نگیٹو مل رہا ہے۔ اگر مرنے کے بعد پازیٹیو آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نیکیاں کم ہو گئیں، برائیاں بڑھ گئی تو جہنم میں جاؤ گے۔ اگر دونوں برابر ہو گئیں تو اعراف کے میدان میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس کی سمجھ آ گئی کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، کرنا کیا ہے، لہذا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہی ہے نور پہ، تو کیا ایسا شخص اور سخت دل گمراہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اللہ کے اس قرآن اور اس کے ذکر سے ان کی دلیں سخت ہو گئی ہے کہ کبھی کھول کے بھی نہیں پڑھتے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ سخت واضح گمراہی میں ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے کورس کی کتاب ہے، یہ جو میں نے قرآن اتارا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہہ رہا ہے اس سے بہتر کوئی بھی گائیڈنس نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی پلوٹو دے گا، نہ کوئی سائیکالوجسٹ دے گا، نہ کوئی سائنٹسٹ دے گا۔ یہ سب سے بہترین کلام نازل ہوا ہے، کتاباً متشابہاً مثانی، جس میں ایک ہی مضمون، ایک ہی بات مختلف اینگل سے بتائی گئی ہے۔ جس طرح کیمرہ لگتی ہے نا، کبھی ادھر سے لگائیں کبھی، تو ایک ہی بات کو بار بار جسے ملتی جلتی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور ان کا اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ یہ یقین کر کے سنو گے یا پڑھو گے کہ یہ اس نے لکھی ہیں یا اس کا کلام ہے جس نے کائنات بنائی ہے، تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف میں۔ لیکن جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے، ثم تلین جلودہم، تو پھر نرم ہوتے ہیں اس کی کھالیں، وقلوب، اور کے دل، الی ذکر اللہ، جیسے جیسے اللہ کے قرآن ترجمے سے پڑھتے جائیں گے۔ ایک آیت قرآن کی ترجمے سے پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے ختمہ بغیر سمجھے کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ اصل مقصد ہی قرآن کا ہے کہ کلام اللہ، اللہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ ذالک ھدی اللہ، جب آپ کے قرآن پڑھنے کے ساتھ دل میں نرمی پیدا ہو، دل میں سکون اور خوشی آ جائے، تو پھر یہ بات اسے ثابت ہوا، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے۔ کس کو دے گا؟ جو چاہے گا، جو ڈیمانڈ کرے گا۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے۔ تو گمراہ کون ہوگا؟ جو گمراہی چاہے گا۔ صحیح، مجھے رشوت کھانی ہے، مجھے حرام کھانا ہے، مجھے ظلم کرنا ہے، میں جج ہوں، میں پیسے لے کے فیصلہ کروں گا، گناہ گار کو معاف کر دوں گا، اور بے قصور کو گناہ سزا دلا دوں گا کیونکہ وڈیرے نے پیسے دیے، یا وکیل کا یہ کام ہے، جس کو، اس کا مطلب ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے گا۔ باقی اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن پاک ہے، لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل کورس ہے، اور تم جو اس دنیا میں 60-70 سال زندگی گزارتے، اس میں جتنے بھی تمہیں مسائل آ رہے ہیں ان کے حل اس میں موجود ہیں، سولوشن موجود ہے۔ اور یقیناً وَلَقَدْ، یعنی یقیناً، ضربنا للناس، لوگوں کے لیے بیان فرما دی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثلا، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ لیکن ایک چیز اللہ کہتا ہے، قرآن عربین، جو اصل قرآن عربی میں ہے، اور اب اس سے ہزاریں لوگ اس کی ٹرانسلیٹیں کی جائیں گی۔ اس وقت دنیا میں قرآن پاک کی 114 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے ہر جو بھی دنیا میں 195 ملک ہیں، ہر ملک میں اس قرآن کی ان کی زبان میں ٹرانسلیشن اویلیبل ہے۔ لیکن جیسے فرینچ ہے، یہ 23 ملک میں بولی جاتی ہے، تو ایک قرآن چاہیے فرینچ والا۔ عربوں کے لیے جو ہے عربی میں وہ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انگلش ملک ہیں وہ 22 ملک ان کی مادری زبان ہے، تو ان کو ایک انگریزی قرآن چاہیے۔ اس طریقے سے 114 قرآن پورے 195 ملکوں میں ترجمہ موجود ہے، لیکن اوریجنل جو کتاب ہے وہ قرآن عربین ہے، عربی میں ہے۔ جس طرح کوئی بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو اس کی اوریجنل کاپی رکھی جاتی ہے، چاہے سونے میں لکھی جائے، چاندی میں لکھی جائے، لیکن ہو جی ہے۔
تو قرآن کو عربی میں اس لیے اوریجنل کاپی عربی میں ہے کہ اس میں تغیر نہیں آتا۔ عربی زبان کی خوبی ہے کہ 1500 سال پہلے جو عربی بولی جاتی تھی آج بھی وہی زبان ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، قطعی نہیں آتی، اور یہ عربی باہر کا لفظ نہیں لے لیتی۔ مثال کے طور پہ لاؤڈ اسپیکر، اب آپ بتاؤ اردو میں لاؤڈ اسپیکر کا مجھے کوئی اپنا لاؤڈ اسپیکر تو انگلش کا لفظ ہے، لیکن عربی والے کیا کہیں گے؟ مکبرۃ الصوت، مکبرۃ الاکبر سے کرا ہے، اور صوت آواز کو بولتے ہیں۔ اور پھر کمپیوٹر، اب ہم کہتے ہیں لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، بتائیں جی اس کا اپنی زبان میں نام نہیں بتا سکتے، لیکن عربی کیا کہیں گے؟ حاسب الآلہ یا آلۃ الحاسبہ، یعنی حساب کرنے والی ایکوپمنٹ۔ تو اسی طریقے سے اب ہم ایئر کنڈیشنر کہتے ہیں نا، اب اس کو آپ نام بتائیں، اس کو مکیف کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عربی کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ عربی میں رہے گی، کہ 1000 سال کے بعد بھی آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ کرو گے تو کیونکہ اوریجنل کاپی کا کنٹینٹ چینج نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے 1000 سال کے بعد جو ترجمہ ہوگا وہ آج کے ترجمے سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے قرآن عربین غیر ذی عوج، عوج کا مطلب ہے کہ کسی لفظ کی اندرونی معنی۔ قرآن، اللہ کہتا ہے اس قرآن کے لفظوں کی کوئی اندرونی معنی نہ نکالے، جو کرے گا گناہ گار ہوگا۔ ابھی میں کہتا ہوں نا، مثال کے طور پہ لَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ترکنا یعنی ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے لیے نشانیاں دی ہیں۔ اب ترکنا کی معنی تو نہیں کریں گے کہ آسمان پہ جا رہا تھا یا سویا ہوا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی اندرونی معنی نہیں ہے۔ اگر اس کی اندرونی معنی ہوتی تو پھر اس کا اوریجنل کنٹینٹ محفوظ نہیں رہتے گا۔ تو کہا ہے کہ غیر ذی عوج لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ باقی اگر لوگ اس کی اندرونی معنی اپنی کریں گے تو پھر پرہیزگاری کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جھوٹ ہے، یہ کہنا کہ قرآن کے لفظوں کی کوئی اور معنی بھی ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ ٹھگ، یہ صوفی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم، پروگرام فلاح آخرت میں بھلی کار، میں ہوں انجینئر شفیع احمد لاکھو۔ تیسرا نقطہ ہے کہ آپ مانگو اس سے جو حی القیوم ہے، یعنی حی القیوم یعنی زندہ ہے، اور قیوم یعنی اس کے پاس وہ چیز جو مانگی جا رہی ہے وہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ پہ تو لگتا ہے، اللہ تو ہمیں ساہ کے رکھ کے بھی قریب ہے، اور پراپرٹی ساری اس کی ہے، لیکن ایک انسان ہے، اگر زندہ ہے تو پھر وہ حیو ہے، کیونکہ زندہ کا نشانی کیا ہے کہ جب اس سے بات کرو تو وہ جواب دے، ہاں بابا میں نے سنی بات۔ اگر جواب نہیں دیتا تو پھر وہ حیو نہیں ہے، پھر اسے نہیں مانگ سکتے۔ جو مر گیا اسے پھر کیسے مانگیں گے؟ تو حیو قیوم کا مطلب کیا ہے کہ جب مردوں سے مانگنے والوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ مردے حیو نہیں ہیں، آپ اسے مانگیں گے تو جواب نہیں دیں گے۔ شرط ہے یہ حیو کا کہ جس سے مانگو وہ ریسپانس کرے، آپ کو جواب دے، وہ چاہے ٹیلی فون پہ کیوں نہ دے، اشارے سے دے۔ جب مردوں سے مانگنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ الحی قیوم، یعنی اللہ یا زندہ نیک لوگوں سے مانگو، تو تپ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب اس نقطے پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یعنی جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، غصے میں آ جائیں گے۔ یعنی یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم مرے ہوئے بزرگوں سے نہ مانگے، سارا کام اللہ کرے گا، ھذا شیء عجاب۔ یعنی مکے کے مشرک یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سارے کام کرتا ہے۔ قالوا اجعل آلہۃ الہ واحد ھذا شیء عجاب، کہنے لگے یار یہ کون سی دین لے کے آئے کہ ایک ہی اللہ سارے کام کرے گا، ھذا شیء عجاب۔ ہر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں، ہر بادشاہ سب کی تو نہیں سنے گا، تو اللہ سب کی سنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ نہیں وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ اللہ سارے کام کرتا ہے، تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں کچھ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اس کے سوا دوسروں کو ذکر کیا جائے، پھلا مرے ہوئے بزرگ کو، فلانا دستگیر، باچا پیر، پتہ نہیں کیا کیا جو نام لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟
وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، نشانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہتے تھے کہ تم نے جو یہ نوح علیہ السلام کے لوگوں کی مورتیاں لگائی ہیں، ان سے مانگو، یہ اللہ سے کام کرا کے دیں گی۔ یعنی 360 اللہ کے ولیوں کی اللہ کے رسول کے زمانے میں حرم میں مورتیاں رکھی تھیں، کیونکہ قبریں نہیں تھی۔ جس طرح ہندو ہمارے ہیں، وہ بھی مورتیاں اللہ کے ولیوں کی رکھے بیٹھے ہیں نا، ہر ایک اس کی مورتی کسی نہ کسی بزرگ کی مورتی ہے۔ لیکن ہندو عقل والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بزرگ مر جاتے ہیں زمین میں نہیں ہیں، وہ ساتویں آسمان پہ بہشت میں ہیں، جنت میں ہیں بھگوان کے ساتھ۔ وہ بھگوان کو اللہ کہتے ہیں، کہنے دیں، اللہ کے کئی نام ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ مورتی جو ہے یہ ان تک آواز پہنچا دی ہے، اٹس ورک لائک اے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ۔ مکے کے مشرکوں نے بھی 360 مورتیاں اللہ کے نوح علیہ السلام کے ولیوں کی لگائی تھیں، تو اللہ کے رسول پہ پریشر ڈالتے تھے کہ انہی سے مانگو۔ تو آپ اللہ نے کیا آیت اتاری؟ کل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہو افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کیا جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کو پکاروں اور کسی کی عبادت کروں؟ بلکہ لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، اور یقیناً وہی فرمائی گئی ہے آپ کی طرف اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ نے کہا اسی قرآن میں نے سب کو یہی بتایا ہے، لئن اشرکت، بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بلکہ کیا کرو؟ بل اللہ فَاعْبُدْ، بس ایک ہی اللہ کو پکارو۔ میں عبادت کی ترجمہ پکارنا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مانگنا سب سے افضل عبادت ہے۔ تو ترجمہ ہے کہ بس آپ اللہ ہی کو پکارو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں سے ہو جاؤ۔ شکر کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ اللہ کا پانی پیتے ہو نا، اب یہ پانی کہاں سے آیا؟ ہائیڈروجن آکسیجن کے سے ملا کے بنایا گیا ہے۔ اب اگر ہم ایک گلاس ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنائیں تو ایک گلاس کی قیمت پتہ نہیں کوئی 2-3 بلین ڈالر ہو جائے گی، لیکن اللہ ہمیں یہ پانی مفت میں دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ پانی کے بڑے بڑے برف کے پہاڑ ستاروں میں بنایا، اور زمین پہ پھر کھڈا کھودا گیا جس کو سمندر بولتے ہیں، جو 6-7 کلومیٹر کسی جگہ پہ گہرا ہے۔ اس کھڈے کو اوپر سے، کائنات سے اوپر سے برف کے تودے گرا کے بھر دیا۔ اب یہی پانی جو سمندر میں ری سرکولیٹ ہوتا ہے، اور کہاں سے برف کے تودے بنے؟ ستاروں کے جگر میں، جہاں ہائیڈروجن کو اور آکسیجن کے 2 ایٹموں کو، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن ملا کے فیوز کر کے پانی کا قطرہ بنایا گیا۔ تو کہتا ہے کن من الشاکرین، تو یہ مفت میں تو نہیں آئی ہیں چیزیں۔ پانی پیو تو شکر کرو، کھانا کھاؤ شکر کرو، اللہ کی چیزیں کھاؤ شکر کرو۔ یہ شکر کیا ہے؟ پیمنٹ ہے۔ آپ دکان پہ کوئی پھل ایسے اٹھا کے بھاگو تو کیسے تمہیں ماریں گے ڈنڈے دے کے؟ اللہ کی چیزیں بھی کھاتے ہوئے پیسے نہیں مانگ رہا، کہتا ہے شکر کرو۔ نہیں شکر کرو گے تو ادھار ہو جائے گی، ادھار ہوگی تو آپ کے نیکیوں سے کاٹے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کن من الشاکرین، شکر گزاراؤں میں سے ہو جاؤ۔ باقی نیک لوگ جو ہیں زندہ، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعا کے لیے کہا جائے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، اگر کسی بزرگ کے پاس جاؤ گے اور وہ تمہارے لیے دعا مانگے گا اور وہ تمہارے لیے اچھی شفاعت کرے گا تو اللہ کہتا ہے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، لیکن ٹھگوں کے پاس جاؤ گے، آدھا دیگ میں اور آدھا جیب والوں کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں برائی میں ڈالیں گے، تو جو برائی کا وہ تمہیں حکم دیں گے تو اس کا بھی اس کو بوجھ ہوگا۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ باقی اللہ کہتا ہے نہیں مانو، قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتے ہو، تیری مرضی ہے، تو اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینی، کہتا ہے جب میں اس یونیورس کو وائنڈ اپ کروں گا، ختم کروں گا، تو اس کو ایسے لپیٹ لوں گا جیسے کاغذ کو گول لپیٹتے ہیں، کہہ رہا میں اس کو ایسے ہاتھ میں اٹھا دوں گا اور زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ تو پھر سبحانہ، تو پھر اللہ اتنی طاقت رکھنے والی شخصیت ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ تعالیٰ، اور اس کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی لیول کی ہے کہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہیں سنتا بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ موجود ہے۔ پھر بھی اما یشرکون، تو ایسی بڑی پرسنلٹی سے آپ لوگ شرک کرتے ہو۔ چوتھا مرحلہ، چوتھا نقطہ،
جہنم میں داخل ہونے والے وفد کن مراحل سے گزر کر جہنم میں پھنسا دیے جائیں گے، کیسے اسٹیجز ہیں، کیسے مراحل کیا ہیں؟ پہلے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اصل میں کیا ہے کہ ابھی ہمیں نمبر مل رہے ہیں نا، یہ کورس کی کتاب ہے، آپ کو نمبر مل رہے ہیں پازیٹیو نگیٹو. اب جب موت آئے گی تو فرشتوں کے پاس وہ رجسٹر ہوگا، اگر آپ کے نیکی زیادہ ہوگی تو آپ کو سلام کریں گے اور آپ کو روح کو اٹھا کے صفر پرندے میں ڈال کے جنت میں چھوڑ دیں گے. وہ برزخ کی زندگی ہے، کھاؤ گے پیو گے، جو پرندہ جو کھاتا ہے گوشت تو نہیں کھا سکے گا، پھل کھائے گا، جو درخت پہ جنت میں ہوتے ہیں گھومے گا پھرے گا. اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا تب ان کو ملے گی، جسم ملے گا اور ان کو پوزیشن ملے گی جنت کی. اس طریقے سے جو شہید ہیں ان کو سبز پرندوں میں ڈال کے اللہ کے ساتھ عرش پہ ٹھہراتے ہیں، سونے کے گھروں میں، وہ بھی جنت میں گھومتے پھرتے ہیں. اور جو برا آدمی ہے اس کو کالے پرندے میں ڈال کے ان کو روزانہ صبح جہنم کا چکر لگاتے ہیں. تو جب ایسے آدمی کے جو فیل ہو رہا ہے تو اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، روح جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جالوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ فرمان بردار بنے. فرشتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ القوا السلام، السلام علیکم بھائیو فرشتوں. ابھی یہ سکرات ہے، اس کی سکرات شروع ہو گئی، اس لیے یہ سین آپ کو بتا نہیں سکے گا، یہ قرآن بتاتا ہے، لیکن وہ اس وقت مرا نہیں ہے. سکرات آ گئی، اب فرشتے اس کا روح نکالنے کے لیے پہلے تو کہتے ہیں والنٹیئری نکل آؤ باہر. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ سلام کر کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اوپر، لیکن جو بد لوگ ہوتے ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ابھی ہمارا روح نہ نکالو، ہم جا کے برے کام جو کیے تھے ان کی معافی مانگیں، لوگوں کے جو پیسے چرائیں واپس کریں. اتنا بحث کرتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے وہ ان پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ما کنا من نعمل رسول. ارے فرشتوں، یہ تم ڈنڈے کیوں لے کے آئے ہو، یہ چیزیں کیوں لے کے آئے ہو، ہم نے کوئی برائی نہیں کی تھی. تو وہ کہیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بولا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے تم کیا کرتے تھے. اسی لیے وہ سکرات لمبی ہو جاتی ہے نہ نکلنے کی وجہ. کئی کہتے ہیں کہ مہینے تک بھی سکرات چلتی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکے گا، لیکن وہ پڑا رہے گا، تڑپتا رہے گا، جوتے کھاتا رہے گا، سر پہ ماریں گے، پیٹھ پہ ماریں گے، گرم پانی ڈالیں. اچھا وہ تڑپتا رہے گا، وہ آئی سی یو میں ہو یا گھر میں ہو، پھر لوگ اس پہ سوئیوں کے اوپر سوئیوں لگائیں گے کہ اس کو بہت تکلیف ہے، بول بھی نہیں سکتا، حالانکہ وہ سکرات میں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے روح کو کارے پرندے میں ڈال کے کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ابھی کے ابھی جہنم میں چلو اور ہمیشہ رہو گے. لیکن جب تک یہ پرندے میں ہے تب تک اس کو فزیکل ٹارچر نہیں ہوگا. فزیکل ٹارچر کے لیے یہ جسم چاہیے، لیکن اس کو مینٹل ٹارچر دے کے صبح شام اس کے اکوپمنٹ دکھائیں گے. فلبئس مثوى المتکبرین، وہ کہیں گے کہ یہ تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ تھا. اب روح نکل گئی، اب جب یہ جسم ملے گا تو اب اس کو جہنم لے کے جا رہا ہے. جاتے ہوئے رستے میں شیطان نظر آ گیا. وقال شیطان لما قضی الامر، جب ان کے ویزیں مل گئیں جہنم کی تو شیطان کے قریب جا کے گزریں گے تو شیطان کہے گا، اب اس سے لڑنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے دا ہی شیطان ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا. تو وہ کہے گا رک جاؤ، ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو بھی اللہ نے تم سے قرآن میں وعدے کیے تھے نا وہ سچ تھے. وعدتکم واخلفتکم، میں نے سارے جھوٹے وعدے کیے تھے تمہارے، جو میں نے وعدے کیے، جو میں نے تمہیں وعدے کیے میں اسے وعدہ خلافی کی. تو وہ لڑیں گے اس کے، کہیں گے تم نے پھر ہمیں جہنم تم نے ڈالا ہے. تو کہے گا رک جاؤ. وما کان لی علیکم من سلطان، کہہ رہے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، یا تمہیں ٹانگ کے کھینچ کے میں نے جا کے کسی بری جگہ پہ کیا زنا کرو، یا تمہیں میں نے ہاتھ سے پکڑ گردن سے کہا کہ مردے سے مانگو. کہہ رہے میں الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں آئیڈیا دیا فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر دی. فلا تلومونی، اب خامخواہ مجھے گالیاں دے رہے ہو. ولوموا انفسکم، یہ گالیاں اپنے آپ کو دو، تھوکو تو اپنے منہ پہ تھوکو. وما انا مصرخکم، اب میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا جو مجھے کہتے ہو کہ اب ہمیں چھڑاؤ. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. باقی ایک چیز کان کھول سب سن لو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کا انکار کرتا ہوں. میں نے تمہیں تو آئیڈیا دی کہ اللہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگو، لیکن میں نے کبھی بھی اس بات کو نہیں مانا، کیونکہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی طاقت کو جانتا ہوں. اسی لیے بے شک میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک ٹھہرایا یا تم نے اوروں کو شریک ٹھہرایا. بے شک ان ظالمین، جنہوں نے شرک کیا ہے، لہم عذاب علیم، سب سے زیادہ ان کو عذاب ملے گا. جی بریک لیتے ہیں.
करायो, ज़ियारत पंहिंजी करायो, ज़ियारत पंहिंजी करायो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बात है कि उसके बाद जब शैतान से आगे जाएंगे तो अल्लाह आगे का मरहला वसीकल लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, यानी जो जहन्नम में जाने वाले हैं उनको जहन्नम की तरफ ग्रोह के करके उनको खींच के लेके जाया जाएगा। इज़ा जाओ फुतिहत अबवाब, जब दरवाज़े के पास आएंगे तो दरवाज़े खुल जाएंगे, तो वहाँ पे जो दारोगे खड़े होंगे वो उनसे कहेंगे कि अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम, कह रहा है तुम्हारे पास तुम्ही में से कोई रसूल नहीं आया, यानी जो ज़बान तुम जानते हो, जो तुम्हें रब की आयत पढ़कर सुनाते और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते। युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, तो कहेंगे कालू बला, हाँ हाँ बिल्कुल आया था, क्यों नहीं आए थे। लेकिन काफ़रों पर अज़ाब का हुक्म साबित हो गया और उनसे कहा जाएगा चलो जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, फ़बीस मसवल मुतकब्बरीन, और उसमें हमेशा रहोगे, लिहाजा तकबर करने वालों का बुरा ठिकाना है। अब जाके वहाँ उसके जहन्नम में जो ऐसे ऊपर से फेंका जाएगा, इज़ा उल्कू फ़ीहा, जब उसमें डाले जाएंगे तो जहन्नम खुद बोलेगी, क्या करेंगे कि खौफनाक आवाज़ें सुनेंगे, वही तफूज़, और वो जोश मार रही होगी, तकाद तमय्यज़ मिनल गैज़, ऐसे लगेगा कि जैसे गुस्से से फट जाएगी। और जब भी उसमें अंदर वो उसको ग्रोह को डाल दिया जाएगा तो फ़ीहा फ़ौजुन सअलतुम खज़न, तो वहाँ जो खड़े हुए दारोगे होंगे या जो फरिश्ते वहाँ होंगे, वहाँ पे उस नीचे वाली जगह पे अलम यातकुम नज़ीर, चैन, अरे तुम लोग चीख पुकार करे हो, तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया। तो कहेंगे कालू बला, कहेंगे क्यों नहीं, यकीन हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने क्या किया, कुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, कहते थे, हम तो कहते थे सब झूठ है, ये कुरान मौलियों की बात है, हमें कोई नहीं है, बस हमें ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हराम जुल्म चोरी सब हमने जायज़ समझा। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन, कभी तो फरिश्ते बेवकूफ़ के मेंटली रिटार्डेड थे क्या तुम, यानी इन अंतुम, यानी कहते तुम कोई चीज़ नाज़िल नहीं हुई है, तो कहेंगे तुम तो बहुत बड़े गुमराही में थे, यानी इन मेंटल थे क्या, चरिए थे तुम कि अल्लाह पाक ने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया था। तो कहेंगे वकालू लव कुन्ना नस्मा नक़ल, कहते बस ये गलती ये हो गई कि हम अगर तवज्जो से इस कुरान पाक को सुनते और नक़ल और समझ कर पढ़ते, काश हम इस कुरान को और रसूलुल्लाह की जो सुन्नत, जो इस कुरान का प्रैक्टिकल उसने किया था, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को तवज्जो से सुनते और नक़ल और समझते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सहीर, तो फिर ये जहन्नम में कभी नहीं जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, उस वक्त अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे थे, लेकिन जहन्नम वालों के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी, अब कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो देखेंगे तो वो ठग भी उनको मिलेंगे, जो यहाँ पे पीर बने बैठे लोगों को कहते पाँव पढ़ो, अरे यार पाँव पढ़वाते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि एक आदमी आके पाँव को हाथ लगा उसको लात नहीं मारते हो, बोलो मैं खुदा हूँ जो तुम मुझे सजदा करते हो। अगर सजदे की नियत भी नहीं है तो ये सजदे के बराबर है पाँव पड़वाना, या घुटनों को हाथ ऐसे करके घुटनों को हाथ लगाना, कोई हाथ मिला रहा है उसको झुक के घुटनों को हाथ लगा रहे हो। बड़ा आदमी घुटनों तक पहुँचता है और जो छोटा आदमी पाँव तक पहुँचता है। तो ये वो लोग हैं जो जहन्नम में नज़र आएंगे, तो ये आपस में लड़ेंगे, जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग उनसे कहेंगे जो तकबर किया करते, माने इसमें पीर भी आ गए, ठग भी आ गए, तावीज़ लिखने वाले भी आ गए, या लोगों को मुर्दों की तरफ भेजने वाले भी आ गए, तो क्या कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबन, कर अरे तुम हो वो, हम तो दुनिया में तेरी बातें सुनते थे, तेरी बातों पर हम अमल करके गुमराह हुए थे। फ़हल अंतुम मुग़न्नून अन्ना नसीबन मिन नार, तो क्या अब तुम हमसे दूर कर सकते हो आग का कुछ हिस्सा। तो वो क्या कहेंगे, वो तकबर करने वाले कहेंगे इन कुल्लुन फ़ीहा, सब अंदर पड़े हुए हैं ना, मथा नहीं खाओ, सारे जहन्नम में, इन अल्लाह कद हकम बैन इबाद, अल्लाह ने फ़ैसला कर चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर ये भागेंगे जहन्नम के दारोगे के पास। वक़ाल लज़ीन फ़ी नार ख़ज़नत, वो जहन्नम के दारों कहेंगे अदऊ रब्बकुम, कह आप अल्लाह को कहो, क्योंकि हमारी तो वो लाइन कट गई है, यानी जहन्नम वालों की पुकार की लाइनें कटी हैं, अल्लाह की तरफ उनकी कोई भी अर्ज़दात नहीं जाएगी। तो कहेंगे तुम अल्लाह को पुकारो, युख़फ़िफ़ अन्ना यौमन मिन अज़ाब, आज के दिन थोड़ा सा अज़ाब तो कम करवा दो, अल्लाह से रिक्वेस्ट करके।
تو وہ کہیں گے قالوا اولم تکم تاتیکم رسلکم بینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول اور چٹا قرآن نہیں بھیج کے لائے تھے؟ قالوا بلا، بولا وہ تو تھا. قالوا فدعوا، تم مانگو. لیکن وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن دعا کافروں کی دعا اس روز بیکار ہو جائے گی نہیں. اور اس دن یوم لا ینفع ظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی اور لہم سوء دار، ان کے لیے برا گھر ہوگا. آخری آتا ہے کہ جہنم اور اعراف میں بسنے والے لوگ کبھی کبھی اپنے جاننے والوں سے گفتگو کریں گے. یعنی 3 جگہ ہے نا، اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں جنت، نیکیاں کم ہو گئی جہنم، برابر نیکی اور برائی ہو گئی تو اعراف. یہ آپس میں ان کو کبھی کبھی گفتگو الاؤ کیا. یہ جنت ہے، اس میں کہتا ہے اللہ پاک کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے اپنے رشتہ داروں کو جو جہنم میں ان کو دیکھیں گے، پیشانی سے پہچان کے ان سے گفتگو کریں گے، پوچھیں گے یہ تو بتانا کہ رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پایا؟ مانا جنت میں جو تھا نا کہ جنت میں یہ ہوگا ادا. مثال طور پر چاچو جو چاچا اس کا جہنم میں، چاچا ہم نے تو دیکھا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا جنت میں وہی چیزیں. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو جہنم میں وہ عذاب ہیں وہی جو قرآن میں ذکر کیے گئے تھے؟ قالوا نام، تو کہے گا ہاں یہی تھا. تو ہاں پھر ان کے درمیان اعلان کرے گا، ان کی لائن کاٹ کر کہ اعلان کر ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. کون ہے ظالم؟ جو اللہ کے راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کریں، مانا کہیں گے کہ ترجمہ نہ کرو قرآن کا، یہ وہ ظالم ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے مت پڑھو، حالانکہ ترجمہ علماء نے کیا ہے. کہتے ہیں تم نہیں کرو، وہ انگریز کہہ کے گئے تھے ان کو، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کریں گے. وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اور یہ کون ہے؟ اس کے بعد آتا ہے اصحاب الاعراف، جو بیچ میں پڑے. یہ دیکھیں نقشے میں ایک طرف جنتی فرضی نقشہ ہے اور ایک طرف جہنم، بیچ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ اعراف ہیں جو جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئیں. تو یہ بھی ایک دوسرے کو رشتہ داروں کو پہچانیں گے اور بات کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پیشانی سے پہچانیں گے. نادو اصحاب الجنت، تو جنت میں ان کے جو جاننے والے ہوں گے ان کو کہیں گے السلام علیکم، ادا السلام علیکم. لم يدخلوا وهم یطمعون، جبکہ اعراف والے جنت میں تو نہیں گئے لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش جنت میں چلے جائیں. یہ حدیث ہے جس میں پڑھتے ہیں کہ اعراف والے وہ ہیں جو نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں. اب وہ اعراف والے پر ادھر دیکھیں گے تو جہنم والے نظر آئیں گے، اس کو بھی پہچانیں گے. تو کیا کہیں گے اس کو دیکھ کے؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع قوم، اللہ پاک ادھر تو مت بھیجنا ان ظالموں کی طرف. اس کے بعد وہ جو ہے نا جہنم والوں کو پہچان کے کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، یہ جو تم حرام کے پیسے ڈھیر بنا کے جمع کرتے تھے وہ تمہارے کام نہیں آئے. وما کنتم تستکبرون، اور یہ حرام کے پیسوں پہ یا انگریزوں کے دیے ہوئے مرات اور جو تمہیں ہزاروں ایکڑ دے کے گئے ان پہ اٹھ کے ایسے کر کے اور لوگوں کو اپنے پیرے پڑواتے تھے تو وہ تمہارے کسی کام نہ آئیں گے. لیکن یہ جو جنت والوں کی طرف دیکھو جس کے بارے میں تم کہتے تھے، تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا کیونکہ ہمیں یہاں امیر کیا ہے، لوگ ہمیں پاؤں پڑتے ہیں، ہم بڑی ذات کے لوگ ہیں تو جنت میں بھی ہم ہی جائیں گے، یہ جو پاؤں پڑنے والے نہیں جائیں گے. تو کہہ رہا ہے کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ لا ینالہم اللہ برحم ادخلوا الجنت، جبکہ ان کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ولا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان کو کہا گیا کہ اب تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، غم نہ ہوگا. یہ جہنم والے. اچھا اس کے بعد جو جہنم میں بیٹھے ہوں گے تو رشتہ داروں پہچان کے ان کو اجازت ہوگی بات کرنے کی، ہر وقت نہیں لیکن کبھی کبھی. تو اپنے ان کو لے کے کہیں گے، مثال طور اس کا جو ہے نا ماں جو ہے نا جنت میں ہے اور بیٹا جہنم میں ہے، تو ماں کو کہیں گے اماں ان افیزوا علینا من الماء، یہ جو تم پانی پی رہی ہو نا یہ تو مجھے بھیج دو. وہ مما رزقکم اللہ، یہاں جو تم کھا رہی ہو تھوڑا جہنم کی طرف ہماری طرف بھیجو. تو وہ کیا کہیں گے؟ ماں بھی کہے گی اور بھی کہیں گے رشتہ دار. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کیے جو جہنم والوں پہ. کون تھے وہ لوگ؟ جنہوں نے اپنے دل کو کھیل اور تماشا بنایا تھا، لہون و لیبن وغرتہم الحیات الدنیا، اور آج انہوں نے دنیا نے انہیں دھوکہ دے دیا اور آج ہمیں اسے نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کے ملاقات کو بلایا تھا جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور اللہ کہتا ہے اور یقیناً ہم اس کے پاس کتاب لائے جس نے ہم نے اپنے علم کے بنیاد پر واضح کیا، ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. باقی آخر میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں علماء سو، حق والے نہیں،
جو آپ سے پیسے آدھا دیگ کے نام پہ لیتے ہیں، آدھا دیگ میں آدھا جیب میں، تو وہ آپ کہیں گے کہ ہماری ضمانت ہم اٹھاتے ہیں تمہیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ قال الذین کفروا، کافر یہ کہتے ہیں، ٹھگ کہتے ہیں کہ ہمارے طریق پر چلو، ہم تمہیں گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ اٹھانے والے نہیں، ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہ تم سے جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں کہ بس سائیں کی چیچ اگر ہاتھ میں ہوگی تو سائیں جنت میں لے جائے گا، کبھی نہیں لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے بلکہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ الْأَثْقَالِ، اوروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے ضرور پوچھا جائے گا ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھا۔ آخر میں ایک آخری ہے، کہتا ہے اللہ کیا اب حسب تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ یہ ہے آج کی 5ویں قرآن کا نقطہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔